ویلکم ٹو بیٹرمنٹ آف سوسائٹی. ہم نہ صرف مسئلہ بتاتے ہیں بلکہ مسئلے کا حل دیتے ہیں. میں آپ کا ہوسٹ محول شہزاد. آج مشورہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے اور ہم نے اس لعنت کو اس معاشرے کی جڑوں تک پھیلا رکھا ہے. آج یہ جہیز کی لعنت اس زمین کی جڑوں تک پھیل چکی ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں نہ تو اس کا کسی مذاہب سے نہ تو اس کا معاشرے سے کوئی تعلق ہے. دیکھیں، میری پہلی بات سنیں. مجھے ایک پروفٹ بتائیں جس نے اپنی بیٹی کو یا اپنی بیوی سے جہیز لیا ہو. اسلام کے مطابق 1,24,000 ہیں، کرسچینٹی کے مطابق 1,44,000 ہیں. کسی ایک نے کسی بھی بیٹی کو یا اپنی بیوی سے جہیز ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا. تو پھر آپ میں کہاں سے بات آ گئی؟ اسلام کا نہ تو تعلق ہے جہیز سے، نہ تو اس نے جہیز کا بولا ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو واضح لکھا ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے. آپ بات کر لیں کرسچینٹی کی تو سب سے بڑی جو ہماری مثال ہے وہ مدر میری ہیں جو ہمیں ملتی ہیں. دیکھیں، خدا کا فرشتہ جب ان کے پاس آتا ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تجھ پر سایہ ڈالے گی. ہمیں کئی اسکرپچرز میں نہیں ملتا کہ اس کو کوئی فرشتے نے جہیز کا کہا ہو. اور یا جوزف سے جب ملنے فرشتہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اپنی بیوی مریم کو اپنے یہاں لانے سے نہ ڈر، کہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ خدا تعالیٰ کی قدرت میں ہے. جب ہم اسکرپچر کو پڑھتے ہیں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جہیز لے کر آئے گی. آپ مدر میری کے 9th منتھ کو پڑھیں، جیسے انہوں نے سروائیو کیا اس کنڈیشنز میں. آپ جب اس کو پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کرسچینٹی کا کسی جہیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ہندو پڑھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، پہلی بات تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز کی جو رسم ہے وہ شاید ہندوؤں سے ہے. ہندوؤں سے نہیں ہے بھائی. آپ شکر کریں پاکستان ہے. ہندوؤں میں ایک جو لائر ہے وہ 25 لاکھ لے جاتا ہے، ایک ڈاکٹر ہے وہ 30 لاکھ لیتا ہے. آپ نے وہ جہیز تو دینا ہے جس میں وہ صوفہ، بیڈ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اور 25 لاکھ آپ نے سیپریٹلی دینے ہیں. مارے سے مارا کلرک 10 لاکھ لے جائے گا، لیکن آپ تھوڑا پاکستان میں بچے ہوئے ہیں. آپ کو دینا پڑتا ہے صرف جہیز اور ساتھ گہنے، جو کہ ایک لعنت ہے. لیکن آج بھی ہم اس پر عمل کرنے کے لیے کیوں جستجو ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں پاکستانی معاشرے نے ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھا ہے. اگر یہ نیچے دیکھتے تو شاید ٹھوکر نہ کھاتے. اگر آپ 1947 سے پہلے کی بات کریں جب برٹن تھا یہاں پہ برصغیر پر، یا اس سے پہلے کی بات کریں جب یہاں پر بادشاہی نظام تھا، کنگڈم جو ہمارا سسٹم چلتا تھا، تب راجا کی جو بیٹیاں تھیں جب وہ راجاؤں کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ بیاہی جاتی تھیں تو ان کے ساتھ جہیز دیا جاتا تھا. اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ اپنی اعلیٰ سلطنت کو وہ اور اعلیٰ دکھا سکیں. لیکن سر دیکھیں، آج ہم ڈیموکریسی میں داخل ہو چکے ہیں. ہمارا نہ تو کوئی تعلق ہے بادشاہی سے نہ جگیردارہ نظام سے، ہمارا تعلق ہے ڈیموکریسی سے، جمہوری نظام میں، جہاں آپ کا وزیر اعظم ووٹنگ سے چنا جاتا ہے، ہر کسی کو رائٹس دیے جاتے ہیں، حقوق دیے جاتے ہیں، ہر ایک کا بچہ آگے آتا ہے. لیکن بادشاہی نظام میں ایسا نہیں تھا، جہاں پر بادشاہ کا بچہ بادشاہ بنتا تھا، عوام میں سے کوئی آگے نہیں آتا تھا. جب کہ آج دور چینج ہو چکا ہے، لیکن آج بھی آپ وہ جگیردارہ نظام کی رسموں کو اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں بات کر رہا تھا ہندوؤں کی. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بت پرست لوگوں کی رسم ہے. نہیں، یہ ان کی نہیں ہے. یہ میں آپ کو پھر ریپیٹ کر دوں، یہ ان کی نہیں ہے. یہ رسم آئی ہے جگیردارہ نظام سے. جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ جب وہ بیٹی کوئی رانی یا شہزادے کے ساتھ بیاہی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ اونٹ بھیجے جاتے ہیں، نوکر چاکر بھیجے جاتے ہیں جو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں. لونڈے لونڈیاں وسائل ہوتے تھے جو اس کے ساتھ رہتے تھے عمر بھر تک، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. لیکن آج فارنرز کی وجہ سے ہم نے جو فیسیلیٹی بنائی ہے وہ ہے پنکھا، بیڈ جہاں وہ بیٹی سوئے گی، پنکھا جہاں سے وہ ہوا لے گی، ٹھیک ہے، وہ فریج جو ساتھ لے کر جاتی ہے، جس کے پیچھے بھائی بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، باپ کی جوانی جاتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ کہاں سے آپ نے اڈاپٹ کیا ہے؟ مجھے بتائیں جہیز میں کیا یونیک چیز لے کے جا رہی ہے؟ اور جس مرد کے گھر وہ جا رہی ہے، کیا وہ اس سے پہلے وہ زمین پر سوچتا تھا؟ یا اس نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا پہلے؟ یا کبھی اس نے پنکھے کی ہوا نہیں لی؟ کیا وہ ایسا لے کے جا رہی ہے جس کے پیچھے سارا معاشرہ پاگل ہوتا جا رہا ہے؟ کوئی یونیک چیز نہیں ہے. آپ یہی چیز اس کو کوئی ہینڈ کیش دیتے، آپ اس کو پیسے دیتے جس کے آپ کی بچی گھر میں جا کر کوئی مستقبل کے لیے اچھی ارینجمنٹس کر پاتی، کوئی بزنس سٹارٹ اپ کر پاتی، اپنی بچوں کی ایجوکیشن پہ لگا سکتی. اس سے پہلے وہ جس مرد کے گھر جا رہی، کیا وہ زمین پر سوتا ہے؟ ارے سر، سب کچھ تو بیچاری لے کے آ رہی ہیں، تو پھر آپ کہاں کے مرد ہیں؟ میں اکثر اوقات کہتا ہوں آپ سب کرائسٹ بننا چاہتے ہیں، آپ پروفٹس کی طرح زندگیاں گزارنے چاہتے ہیں، لیکن آپ میں سے کوئی گزار نہیں سکتا.
ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ جہیز کا مسئلہ تو حل کروائیں نا. یہاں آپ کہتے ہیں کہ جی اپنی بیٹی نو دینا ہے، تسی جو دینا ہے سانو ساڈا کوئی تعلق نہیں گا. لیکن اس کے بارے میں یہ چھوٹا سا لیکچر جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، مستقبل میں اس پہ ذرا بات کریں گے. آپ پہلے مطلب سمجھیے الفا میل کا. الفا میل کیا ہوتا ہے؟ الفا میل وہ ہوتا ہے جو اس بات کی عہد کرتا ہے کہ وہ جو عورت جو آنے والی ہے اس کے کھانے پینے کا، اس کے تن بدن کے کپڑوں کا، اس کے وسائل کا خرچہ وہ خود اٹھائے گا. لیکن یہاں پہ الٹا معاملہ، آپ کو فارنرز میں نہیں ملے گا، آپ کو سعودیہ میں نہیں ملے گا، آپ کو گولف کنٹریز میں یہ چیزیں نہیں ملے گی. اب جیسے ہی پاکستان انڈیا سے باہر جاتے ہیں آپ کو چیزیں چینج کرنی ملتی ہیں. اب جب لوگ بتا رہے تھے مجھے، کہتے جب وہ لوگ سنتے ہیں کہ یہاں پہ جو جہیز ہے وہ بیٹی دیتی تو گورا شوکڈ ہو جاتا ہے، یار یہ ایسا بھی ہوتا ہے یہاں پہ. وہاں پہ آپ کا جہیز کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھیں اسکرپچر میں جب آپ بائبل پڑھتے ہیں، کرسچنس کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جب آپ بائبل ریڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ آدم اور ہوا کی مثال ملتی ہے. دیکھیں جب ایو خدا لے کر آیا ہے ہوا کے پاس، آدم کے پاس، تو اس نے دیکھا کہ یہ میری ہڈی میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. اس نے ایکسپیکٹ نہیں کیا. شی از اے سنگل ہینڈ، شی از اے ایمپٹی ہینڈ. ہوا خالی ہاتھ تھی. آپ موسیٰ کی کہانی دیکھ لیں، کہیں شریعت میں ہمیں ایک قانون نہیں ملتا کہ جہیز لے کے جائے. یہودیوں میں بھی نہیں ہے، عربیوں میں بھی نہیں ہے. آپ لوگوں میں کہاں سے آ گیا؟ پھر میں بات کرتا ہوں کہ ہم چاہے مذہبی طور پر ایک دوسرے سے نظریات پہ ٹو نیشن کی تھیوری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہمارا ان سے سب، لیکن ہم یہ رسم کو فالو اپ دیتے ہیں. ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، پارسی بھی مانتا ہے، کرسچن بھی مانتا ہے، بدھا بھی مانتا ہے، جو اس معاشرے میں پایا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں بدھائزم کو پڑھیں گے، وہاں بھی کوئی تعلق نہیں ہے جہیز کا. اصل میں تعلق ہے مرد کا. جب اس نے اپنی بیوی کو لانا ہے، اس نے اپنی ساری ارینجمنٹس کرنی ہے کہ اس کی جو بیوی آنے والی ہے اس کے لیے وہ ارینجمنٹس کرے، جہاں پہ وہ کھائے گی، جہاں پہ اس کے سارے فیسیلیٹیز کرے گا. اس کو کہتے ہیں الفا مین. آپ ہے ہی نہیں الفا مین. اگر آپ الفا مین ہوتے تو اپنی بیوی کی ساری ارینجمنٹس کرتے. میں آج بھی سب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی بہنوں کے جہیز چھوڑ کر اپنی بیویوں کے لیے فیسیلیٹی بنائیں، اپنے وسائل بنائیں. کیوں نہ کہ پھر جس سے آپ کی بہن بیائی جائے گی اس مرد کا کام ہے کہ وہ اپنی بیوی جو لانے والا ہے، جو بیائی جائے گی اس کے ساتھ، اس کے لیے ایچ اینڈ ایوری تھنگ ارینج کرے. دیکھیں کوئی ایسی یونیک چیز نہیں لا رہی وہ. اس سے پہلے آپ کے گھر میں فریج نہیں تھا، بیڈ نہیں تھا، زمین پہ سوتا تھا مرد. کیا وہ لے کے آ رہی ہے جس کے پیچھے معاشرہ تباہ کر دیا؟ بچیاں سوسائڈ کر رہی ہیں. آپ دیکھیں آپ نے کرسچن بچیاں کتنی اسیسینیٹ ہوئی ہیں چائنا میں. آپ نے اپنی بچیوں کو جہیز کے چکر میں چائنا میں شادی کروا دی. یہ مسئلہ نہ تو کسی مولوی کا ہے، نہ تو کسی پادری کا ہے، نہ تو کسی پنڈت کا ہے. دیکھیں پادری کی بچی بیائی جائے گی گھوڑوں کے اندر، وہ پہلے طے ہے کہ نہ کہ وہ نہیں شادی کریں گے نا اپنی کلیسیاؤں میں، وہ شادی کریں گے گھوڑے کے ساتھ. اس کو پتہ گھوڑا جہیز نہیں لیتا. یہ جہیز چلتا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے معاملات میں، یہ پاکستانی معاشرے میں جو ہم نے بنا رکھا ہے. آپ مجھے بتائیں اگر آپ لانتی کا بیج بوئیں گے تو لانت نہیں کاٹیں گے آپ؟ آج جو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید جہیز سے بیٹیاں بستی ہیں، مجھے بتائیں وہ جہیز سے جو بستیاں بستی ہیں وہ بستیاں اجڑ بھی جاتی ہیں. وہ ویسے کے ویسے جہیز واپس آ جاتے ہیں. گھر یوں ہی نہیں بستے. مٹیریلسٹ لوگ ہیں آپ، شو آف لوگ ہیں. آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کر اس لانتوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو کیا دے رہے ہیں، جبکہ آپ کا ببلیکلی نہ تو قرآن میں نہ تو بھگوت میں کوئی تعلق نہیں ہے جہیز کا. آپ دیکھیں رام نے جب سیتا سے شادی کی ہے کوئی تعلق نہیں جہیز کا. جب کرشن نے رادھا سے شادی کی ہے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا جہیز کا. جب شیوا نے سرسوتی سے شادی کی ہے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. ان کی بیویوں کا کوئی تعلق نہیں جہیز سے. نہ تو ہمارے پروفٹس جن پہ ہمارا ایمان ہے کوئی تعلق نہیں ہے جہیز کا. اگر کسی باپ نے اپنی بیٹی کو پاکٹ منی دینی ہے تو وہ دے سکتا، کیوں نہ کہ وہ ایک طریقہ کار ہے. کیوں نہ کہ وہ اپنے بیٹے کو اگر کوئی چیز لے کے دیتا تو وہ اپنی بیٹی کو بھی لے کے دے سکتا ہے. لیکن یہ جہیز کی ارینجمنٹس کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے لے آئے آپ کہ بیوی اپنا جھاڑا پالن ہار لے کر آئے؟ تو پھر آپ کہاں کے مرد ہیں سر؟ آپ ہر قسم کی گھوڑے کی ٹی شرٹ پہنتے ہیں، گھوڑے کا جوتا پہنتے ہیں، گھوڑے کا گلاسز لگاتے ہیں، گھوڑے کی ہر ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، گھوڑے کا ویلنٹائن مناتے ہیں، گھوڑے کا مدر ڈے مناتے ہیں، گھوڑے کا فادر ڈے مناتے ہیں. ہر رسم تو آپ اس کی مناتے، تو جہیز کی رسم بھی منایا کریں سر. آپ کا تعلق ہی نہیں جہیز سے، کوئی تعلق نہیں آپ کا. تو پھر کیوں اس کے پیچھے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کوئی پادری بات نہیں کرتا آپ کا. مجھے بتائیں پادری مولوی نکاح کرواتے ہیں، کوئی ایک مولوی بتائیں جس نے اس پر ڈالا ہو، یہ بات کی گئی ہو کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا کیوں نہ کہ اس میں آپ نے جہیز کی لعنت شامل کی ہوئی ہے. ایک مولوی بتائیں مجھے، ایک پادری مجھے بتائیں کہ وہ بات کرتا ہو جہیز پہ کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی کیوں نہ کہ اس میں جہیز ہے.
کہ جہیز تو ایک لعنت ہے. کوئی پادری بات نہیں کرے گا, یا ایون تک کہ نکاح نہیں ہوتے جہاں تک وہ ملا کو پیسے نہ دیے جائیں یا پادری کو پیسے نہ دیے جائیں یا پنڈت کو پیسے نہ دیے جائیں. وہ پھیرے جب ہو رہے ہیں کہاں سے پوچھیں کہاں سے آ گیا تعلق ان کا جہیز کا؟ نہیں ہے تعلق. کیوں یہ فالو اپ دے رہے ہیں آپ؟ آج کی بیٹی کل کی ساس ہے. جب آج کی بیٹی آج اس قانون کو توڑے گی, اس رسم کو توڑے گی, تاکہ آنے والے بچوں کے لیے جو ابینڈنڈ ہونے والی ہیں, جو کرٹیسائز ہونے والی ہیں, 3 پشتوں سے آپ یہی کام کر رہے ہیں. 76 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے, 3 پشتوں سے آپ مسلسل یہ چل رہے ہیں. اور پاکستانی آنٹیاں معاف کر دیں کرسچن کمیونٹیز کو, اس معاشرے کو, کہ یہ میں بات کرتا ہوں, نہ تو یہ مسئلہ نہ تو یہ معاشرہ مسلمس کا ہے, نہ تو یہ کرسچنس کا ہے, یہ معاشرہ پتہ نہیں کن لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے, ایک قوم ہی نہیں بن پائے آج ہم نا. کہ یہ رسم اگر ہم قوم ہوتے تو شاید ہم کسی رسم کو فالو کرتے. ہر رسم تو ہم نے دوسروں کی اڈاپٹ کر رکھی ہے, تو جہیز جو آپ کو دیا ہی نہیں گیا آپ نے وہ فالو اپ کر لیا ہے. اس پہ ہم مزید بات کریں گے نیکسٹ ٹائم. آپ کا شکریہ مجھے سننے کے لیے, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. پھر بات کریں گے.